السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو کے شروع میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حدیث کی مشہور معروف کتاب ریاض الصالحین، جس کو امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اور اس میں مختلف ابواب کے تحت مختلف احادیث کو جمع کیا ہے، سلسلہ وار میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کی مختصر تشریح اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ریاض الصالحین کے پہلے باب میں سے ایک حدیث پڑھ کر سنائی تھی، اخلاص کے عنوان سے، حسن نیت کے عنوان سے، اور اس کی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اسی کتاب کے دوسرے باب میں سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اور چند قرآن آیات بھی پڑھوں گا اور اس کی روشنی میں مختصر چند باتیں کہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں اور حدیث پڑھوں، دوسرا باب جو توبے کا امام صاحب نے باندھا ہے، توبے کے متعلق علماء کی اقوال کی روشنی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایک تو گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پہلے حقوق اللہ پر آتے ہیں۔ اگر اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر انسان کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا یا نماز کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، جو بھی گناہ ہو گیا، اس گناہ سے اگر معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے، تو اس کے تین شرائط ہیں۔ پہلی چیز، اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس سے دوری اختیار کریں۔ دوسری چیز، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور پریشانی کا اظہار کریں کہ میرے ہاتھ سے گناہ ہو گیا۔ تیسری چیز یہاں پر لکھی ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ ایسا نہیں کہ جو منہ میں آیا بول دیا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے سامنے اس کام کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے، وعدہ کرے۔ اگر ان تینوں شرط میں سے کوئی شرط رہ گئی، کوئی شرط پوری نہیں ہوئی، تو اس کی توبہ عند اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو حقوق اللہ کے متعلق بات ہوئی۔ جہاں حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا، بندے کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس گناہ کی معافی کے لیے چار شرائط ہیں۔ تین تو وہی جو حقوق اللہ کے سلسلے میں ہیں، معافی مانگ لیں اللہ سے، اس کام کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے عاجزی کریں کہ میرے سے وہ ہو گیا، پریشان ہو جائیں۔ چوتھی شرط یہاں پر آتی ہے، علماء نے لکھی ہے، چونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ اگر کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھی ہے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کچھ برا بلا کہا ہوگا، فوراً اس بندے کے پاس جا کر پورے معاملے کی صفائی کر لے۔ قرض کا معاملہ ہے، مہلت یا معافی مانگ لیں، جو بھی صورت ہو سکتی ہو۔ اگر کچھ زبان سے کچھ کہا ہے، اس کے دل میں تکلیف پہنچی ہے، تو جا کر فوراً معافی مانگ لیں، لین دین کا معاملہ ہو حل کر لیں، تب جا کر اس گناہ کی معافی ہوگی۔ اگر اس شرط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو آپ کا گناہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ پھر وہاں محشر کے دن، روز محشر، آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ آپ آتے ہیں اصل مدعے پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا، اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع یعنی توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس کو دے دو، کسی کو کچھ کہا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، ایسا خاموش نہ بیٹھو۔ یہاں پر ایک کہا جا رہا ہے، آگے فرمایا گیا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ آگے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو،
اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ ایک حدیث یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ انسان اللہ کے بعد اگر کسی انسان کا مقام ہے، وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا ہے دیکھیے، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ 70 کا عدد جو ہے یہ عربوں میں کثرت تعداد کو بتانے کے لیے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے ہوں گے اللہ کے پاس، جس کی صراحت آگے آنے والے حدیث سے ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم اور آپ جس سے چلتا پھرتا گناہ ہوتے ہیں، آنکھ کھولنا آنکھ بندنا، انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو دن میں کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں، یہ سب محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں میرا محاسبہ کروں گا، آپ اپنا محاسبہ کیجیے، ہر ایک اپنا محاسبہ کریں، کسی دوسرے کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ اور ایک حدیث ہے جس حدیث کے راوی حضرت اگر بن یسار ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب ذکر کے باب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، رواہ المسلم۔ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ دن میں توبہ استغفار کرتے تھے، چونکہ میں نے کہا کہ 70 کی عادت عربوں میں کثرت تعداد کو بتانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں یہاں پر آگے اور ایک مثال دے کر بھی سمجھاؤں گا حدیث کی روشنی میں، اللہ اپنے بندے کے توبے سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کسی جنگل یا بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پا لیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر مسلم کی اور روایت میں توڑی اور صراحت کے ساتھ ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کا کھانا پینے کا سامان ہو، سارا سامان ہو، اور وہ سامان وہاں پر کھو گیا، اور وہ کسی سایہ دار کے درخت کے نیچے تھوڑے آرام کے لیے لیٹ گیا، اور آنکھ کھلتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سامان کھو گیا ہے۔ پھر اس کو آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگنے کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھولتی ہے تو سامنے اپنا اونٹ اور سارا اس سے لدا ہوا اونٹ سامان پورا پاتا ہے، تو خوشی کے مارے کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اس بندے نے دل سے بات نہیں کہی، یہاں پر اس خوشی کو بتانے کے لیے یہاں پر مثال دی گئی۔ لہٰذا اگر ہم سے انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہے، گناہ ہو گیا۔ اور ایک بات یاد لیجیے، اگر میرے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا، میرے ہاتھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو میرا اللہ کا معاملہ ہے،
کسی سے بھی ہو گئی ہو تو کسی انسان کو اس کو تانا دینے کا حق نہیں. ارے وہ تو فلاں شرابی ہے، ارے وہ فلاں سود خور ہے. ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جتنا اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے. کسی کو تانا مارنے کا، کسی کو غیبت کرنے کا، کسی کو برائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا اللہ کا معاملہ ہے. کل کو توبہ کر لے گا وہ انشاءاللہ آپ سے آگے پہنچے گا. کسی کو تانا مارنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس کی بنا پر اس کو نیچی نگاہ سے دکھایا جا رہا ہے. اور یاد رکھ لیجئے، ہمیں کسی انسان سے ہرگز نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے بندہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بدعتی ہی کیوں نہ ہو. اس کے کاموں سے نفرت ہونی چاہیے. بحیثیت انسان سے ہمیں ہرگز نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. اور جتنا ہو سکے، جتنا اچھے طریقے سے ہو سکے، ہمیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر تانے مارنے چاہیے. میں مایوسی کی بات کر رہا تھا. اگر ہمارے ہاتھ سے گناہ ہو گیا تو ہمیں ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فرمایا اے او میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس لیے میرے عزیز نوجوانوں دوستو، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑے غفور رحیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمدن گناہ کریں، زبردستی گناہ کریں. اگر انسان ہونے کے ناطے ہم سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں بھول چوک کی وجہ سے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اپنی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ آپ تماموں کی مغفرت فرمائیں گے. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوں. انسان ہونے کے ناطے اگر ہو گئے مایوس نہ ہوں، اور ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتائے، ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تماموں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین، آج کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.